الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، تبارک و تعالیٰ نے کام اور انعام کے اعتبار سے دو عالم پیدا کیے ہیں۔ ایک عالم تو کام کا عالم ہے اور دوسرا عالم انعام کا عالم ہے۔ کام کے عالم کو عالم دنیا کہتے ہیں اور انعام کے عالم کو عالم آخرت کہتے ہیں۔ گویا کہ انسان کے لیے دو عالم پیدا کیے گئے ہیں۔ کام کے عالم میں انسان کام کرنے کا پابند ہے اور انعام کے عالم میں اس کو انعام ملتا ہے۔ اس لیے عالم دنیا کو دارالعمل کہتے ہیں کیونکہ انسان یہاں عمل کرتا ہے، اور آخرت کو دارالفضل کہتے ہیں کیونکہ وہاں انسان کو فضیلت اور انعام نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ انسان دنیا کے اندر عمل کرتا ہے اور آخرت میں اس کے عجیب بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ عمل کرنے کا پابند ہے، خلوص نیت کے ساتھ عمل کی کوشش کرنے کا پابند ہے۔ اس عمل کا جو نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اس نتیجے کا پابند نہیں ہے۔ انسان کے ذمے عمل کرنا ہے، اس عمل میں نہیں ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو اس کام اور عمل کا نتیجہ ظاہر کر دیں، اس کا ثمرہ انسان کو عطا کر دیں، اور اگر اللہ چاہیں تو انسان کو اس کا ثمر اور نتیجہ نہ دیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بتایا کہ انتم تخلقون ام نحن الخالقون، کیا تم بچے پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ گویا کہ یہ سوال کر کے بتا دیا کہ تم بچے پیدا نہیں کرتے، تم خالق نہیں ہو، خالق ہم ہیں۔ ہاں تم عمل کے پابند ہو، عمل کرنا تمہارا کام ہے۔ اب اس کا نتیجہ اور ثمرہ اولاد دینا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو ہم اولاد دے دیتے ہیں، کسی کو محروم رکھتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انتم تزرعون ام نحن ہیں، تو بظاہر تو انسان کھیتی بوتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نفی کر رہے ہیں ہاں کھیتی بونے کا عمل کرنا تمہارا کام ہے، زمین میں بیج ڈال دینا تمہارا کام ہے، لیکن اس کو اگانا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم کبھی تو اگا دیتے ہیں اور کبھی اگاتے نہیں ہیں، اور کبھی اگاتے نہیں ہیں، تو یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تمہارا کام کوشش کرنا ہے، تمہارا کام اس عمل کو بروئے کار لے کے آنا ہے، اس کا نتیجہ اور ثمرہ کیا ہے وہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔
ہم چاہیں تو اس کا نتیجہ اور ثمرہ تمہیں عطا کریں، چاہیں تو نہ عطا کریں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت بتلا دی کہ اصل کام کا ثمرہ اور نتیجہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہاں، تم لوگوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے ہم دنیا میں اسباب مہیا کر دیتے ہیں، ان اسباب کو تم اختیار کرتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ سب کو اختیار کرنے کے نتیجے میں نتیجہ ظاہر ہوگا۔ کبھی ہم نتیجہ ظاہر کر دیتے ہیں اور کبھی نتیجہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن تم چونکہ دیانت داری کے ساتھ عمل کرتے ہو، لہذا اس عمل کا اجر و ثواب ہم تمہیں عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر دیانت داری کے ساتھ تم نے عمل بھی نہیں کیا تو آخر میں پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ تم تو عمل کے پابند تھے، تمہیں تو عمل کرنا تھا، تم نے یہ عمل کیوں نہیں کیا؟ اس کا ہم تم سے سوال کریں گے۔ اب انسان یہ نہیں کہہ سکتا اے رب ذوالجلال اس عمل کرنے کا کوئی فائدہ تو ہاتھ میں ہے اور آپ اسباب کے پابند نہیں ہیں، آپ بغیر اسباب کے تو اب بھی عطا کر سکتے ہیں، لہذا اس لیے میں نے اسباب بھی اختیار نہیں کیے۔ میں نے نکاح اور شادی نہیں کی کیونکہ آپ نکاح شادی کے بغیر بھی تو اولاد دے سکتے ہیں، تو میں نے سوچا کہ بغیر اسباب کیا پتہ کر دیں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اسباب مہیا کرنے کا پابند کیا ہے کہ مرد عورت کا ملاپ یہ تمہارا کام ہے، اب اس پر اولاد پیدا کرنا یہ میرا کام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ میری یہ قدرت ہے کہ میں چاہوں تو بغیر ماں باپ کی پیدا کر دوں، جیسے آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ میں چاہوں تو بغیر ماں کے پیدا کر دوں، جیسے اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ میں چاہوں تو بغیر باپ کے پیدا کر دوں، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور میں چاہوں تو ماں باپ کے ملاپ کے ساتھ پیدا کر دوں، یہ بھی ہے، اور میں چاہوں تو ماں باپ کے ملاپ کے باوجود بھی پیدا نہ کروں، یہ بھی ہمارے ہاتھ اور قدرت میں ہے۔ تو گویا کہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دست قدرت سے ہوتے ہیں، لیکن انسان یہ اپنی بشری تقاضے کے تحت اسباب جب مہیا کرنے کا پابند ہے، اس کو قدم بڑھانے کا یہ پد ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگا کے فصل بنا دینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ یہاں تک کہ بس اوقات انسان جو ہے دیانتداری کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثمرہ اور نتیجہ ظاہر نہیں کرتے، نتیجہ ثمرہ ظاہر نہیں کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا پورا پر اجر و ثواب اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ اور بس اوقات انسان دیانتداری کے ساتھ عمل نہیں کرتا، خلوص نیت کے ساتھ عمل نہیں کرتا، ہاں عمل تو ہے لیکن خلوص نیت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر قحط پڑ گیا، اس قحط کے نتیجے میں اس گاؤں کو چھوڑ کر لوگ جانے لگے، تو ایک شخص نے یہ حالت دیکھی تو وہ اٹھا، اس ٹیلے کو دیکھ کر یہ اس نے تمنا کی کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں اپنے پورے گاؤں پر تقسیم کر دیتا۔ نتیجہ یہ کہ وہ سارے کے سارے گاؤں والے اس سے پیٹ بھر لیتے اور گاؤں نہ چھوڑتے، ان کو ہجرت نہ کرنی پڑتی۔ یہ اسے دل کے اندر یہ تمنا کی خلوص نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے کے اس کو اجر و ثواب دے دیا گیا ہے۔ حالانکہ عمل نہیں ہوا، صرف اسے ایک تمنا کی ہے، سچی چاہت کا اظہار کیا ہے، ایک جذبہ اللہ کے سامنے پیش کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جذبے کو عمل کے اندر جب متشکل کر کے اس کو قبول کر لیا، تو گویا کہ بس اوقات عمل نہیں ہے لیکن صرف ایک چاہت اور کوشش ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنیاد پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور بس اوقات عمل ہوتا ہے لیکن خلوص نیت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل ہوتا ہے لیکن خلوص نیت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو کالعدم کر دیتے ہیں، اس کو مردود کر دیتے ہیں۔ چنانچہ مشہور حدیث ہے کہ 3 شخصوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک قاری قرآن ہوگا، ایک اپنے وقت کا سخی ہوگا، تو گویا کہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا، اور ایک اپنے وقت کا بہادر مجاہد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قاری قرآن سے پوچھیں گے کہ تو یہ ہم نے قرآن کی دولت عطا کی تھی، تم نے اس کا کیا کیا؟ کہا کہ رب ذوالجلال پورے عالم کے اندر میں نے قرآن سنایا
لوگوں کو قرآن پڑھایا، قرآن کریم کی خوب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو نے خلوص نیت کے ساتھ یہ قرآن پڑھایا اور پڑھا نہیں تھا، بلکہ تو نے اس لیے پڑھا تھا تاکہ لوگ بہت بڑا قاری اور عالم تجھے کہیں، لہذا فقط قیل، لوگوں نے تجھے بہت بڑا عالم اور فاضل کہہ دیا، لہذا ہمارے پاس اب تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اوندے منہ اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ باوجود اتنے بڑے عمل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عمل کالعدم، کیونکہ خلوص نیت نہیں ہے، اخلاص کامل نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد کر دیا۔ سخی کو پیش کیا جائے گا، اسے اللہ تبارک و پوچھیں گے کہ تجھے میں نے اتنی مال و دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ رب ذوالجلال تیرے راستے کے اندر تقسیم کیا، غریبوں بیواؤں بے کسوں کو یتیموں کو بانٹا، خوب تیرے مال کو اللہ کے راستے میں تقسیم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ تو نے اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں تجھے سخی کہہ دیا گیا کہ انہ جوادن، یہ بہت بڑا سخی تھا، لہذا جب دنیا میں کہہ دیا اب ہمارے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھو عمل ہے لیکن اس کا اجر کچھ نہیں ہے۔ اور پہلے والے واقعے میں کیوں کہ خلوص نیت، کیونکہ انسان کا جو اندر کا جذبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتے ہیں، تبھی تو حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے انسان کے عمل کو لکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے قلب کو دیکھتا ہے۔ چنانچہ کل روز قیامت نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، بہت سے اعمال جب فرشتے روز قیامت نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، بہت سے اعمال جب فرشتے رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کالعدم کر دیں گے، تو ملائکہ کہیں گے رب ذوالجلال اس کے تو اتنے تہجد ہیں، اتنے نوافل ہیں، اتنے اذکار ہیں، اتنے صدقات ہیں، یہ آپ نے سارے کالعدم کر دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظر اس کے عمل پر تھی، میری نظر اس کے قلب پر تھی، میں اس کے دل کو جھانک رہا تھا، اس نے عمل کس نیت سے کیا ہے، میری رضا کے لیے کیا ہے یا دنیا کی ریا کے لیے کیا ہے۔ اس سے چونکہ ریا کے لیے کیا تھا لہٰذا اس عمل کی میرے حق کوئی قیمت نہیں ہے۔ ظاہر کہ قلب کے اندر جو چھپا ہوا جذبہ، ملائکہ بھی اس پہ مطلع نہیں ہوتے، ملائکہ تو ظاہری عمل کو لکھتے ہیں۔ تو اس سخی کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا جو مجاہد پیش کیا جائے گا، کہا کہ تجھے ہم نے دلیری اور بہادری دی تھی، تجھے قوت دی تھی، تجھے شجاعت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ کہا کہ رب تیرے راستے میں نے جہاد کیا، تیرے راستے میں نے قتال کیا، تیرے راستے کے اندر میں نے یہ اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے کہیں انہ جریر، یہ بڑا بہادر اور دلیر ہے، تو اپنے دلیر اور بہادر ثابت کرنے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ فقط قیل، اپنے دلیر اور بہادر ثابت کرنے کے لیے تو نے یہ سب کچھ کیا تھا، فقط قیل، لہذا دنیا میں تجھے بہادر کہہ دیا گیا، اب ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا عمل ہے کہ یہاں تک اپنی جان تک قربان کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ اس صدی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ وہ اس سچے جذبے کے ساتھ اس عمل کو نہیں کیا گیا تھا، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ تو معلوم ہے اندر کا سچا جذبہ، اس پر فیصلہ ہے، اس پر فیصلہ ہے، اور سچے جذبے سے جب انسان کو عمل کرتا ہے، عمل مکمل نہ بھی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کا اجر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے ایام ہیں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے یہ عبادت، یہ ان کی یادگار، یہ باپ اور بیٹے کی یادگار ہیں۔ اور وہ معصوم بچہ اسماعیل جب معصوم بچہ ہے، اس معصوم بچے کی داستان کا نام حج ہے۔ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس معصوم بچے کے ایک ایک عمل اور اس کی وجہ سے کیے جانے والے ایک ایک عمل کو مناسک حج بنا دیا ہے، عمل اور اس کی وجہ سے کیے جانے والے ایک ایک عمل کو مناسک حج بنا دیا ہے۔ اللہ کو اس بچے کی ادائیں اور بچے کی وجہ سے بڑوں کی ہوئی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت بنا دیا۔ اور آج آپ جانتے ہیں کہ یوم ترویہ ہے، آج 8 رات گزری ہے، یہ 8 ذی الحجہ کی رات ہے، یوم ترویہ کی رات تھی۔ اسی رات ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا تھا، اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔
اور یہ وہ بیٹا ہے کہ جو اتنی تمناؤں کے بعد بڑھاپے میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت جو ہے 90 سال تھی اور آپ کی اہلیہ کی عمر 86 سال تھی. ایک روایت میں تھا آپ کی عمر 120 سال تھی، بیوی کی عمر 90 سال تھی. اس بڑھاپے کے اندر جس میں تصور نہیں کیا جا سکتا اولاد کا، اللہ تبارک و تعالی اس وقت عطا کی ہے. اور اتنے بڑھاپے میں جو اولاد ملے وہ کتنی محبوب اور پیاری ہوتی ہے، کتنی محبوب ہوتی ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا قلب کیسا اپنے اس بچے کے ساتھ لگ گیا ہوگا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا نام تو آزمائش رکھا ہے، اس لیے کہ یہ دین عشق و مستی کا نام ہے. آزمائش رکھا ہے اس لیے کہ یہ دین عشق و مستی کا نام ہے. یہ دین چند اعمال کا نام نہیں ہے. یہ آپ کے اندر کی عشق و مستی کا امتحان لیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے کتنی محبت ہے، اللہ سے کیسا عشق ہے، اور اللہ کے غیر کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ کی غیر کی محبت پر تم اللہ کی محبت کو خود پر اللہ کی غیر کی محبت کو قربان کرو. تو ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے دی، ایک معصوم بچہ، دودھ پیتا شیرخوار بچہ. اب ظاہر ہے کہ بوڑھا باپ تو اس سے دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتا ہے، ماں اس کو گود میں لے کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر چھوڑ دو. ملک شام سے چلے ہیں، ملک شام سے چلے ہیں اور مکہ کے بے آب و گیا جنگل کے اندر جا فرمایا کہ یہاں چھوڑ دو، یہاں میرے گھر کے پاس. اب مکہ کے بے آب و گیا جنگل، دور دور تک کوئی انسانوں کی آواز نہیں ہے. صلاۃ والسلام اس مقام پر جس جگہ پر اس وقت زمزم کا کنواں ہے وہاں پر ماں اور بچے کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد چلے ہیں، 2-4 دن کا توشہ ساتھ دے دیا، چل رہے ہیں. ہاجرہ پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہیں کہ ابراہیم ہمیں تم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ ہمیں تم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، یہ بے آب و گیا جنگل ہے، یہاں تو دور دور تک انسانوں کا کوئی سایہ بھی نہیں ہے، آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں. وہ دوڑ رہی ہیں اور وہ خاموش چلے جا رہے ہیں. اب آپ اس خاموشی کے اندر اس باپ کے اندر کی کلیجے کا اندازہ کریں، اس باپ کے اندر کلیجے کے عشق کو سچا ثابت کرنے کے لیے اس معصوم شیرخوار بچے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں جو بڑھاپے میں مجھے ملا، جس سے میں آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا، اپنے دل کو سرور پہنچاتا. خاموش چلے جا رہے ہیں. وہ بار بار پوچھ رہی ہیں، ایک دفعہ سوال کیا آپ خاموش چلے جا رہے ہیں، دوسری دفعہ سوال کیا وہ دوڑ رہی ہیں، پوچھ رہی ابراہیم تم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، تم کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو، تو کیوں ہمیں جنگل کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہو. چلے جا رہے ہیں. تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ اے ابراہیم بتا تو کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے، کیا تیرے رب نے تجھے حکم دیا ہے. تیسری مرتبہ حاجر خود یہ سوال کرتی ہیں، ابراہیم کیا تیرے رب نے تمہیں حکم دیا، کیونکہ جانتے ہیں ابراہیم کیا تیرے رب نے تمہیں حکم دیا، کیونکہ جانتے ہیں کہ جانتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر ہو. کیا تیرے رب نے حکم دیا ہے؟ تو کیا فرمایا؟ نعم، بس اتنا جملہ، ہاں بس، اس سے زیادہ نہیں بولے. کیونکہ میرا وجدان احساسی کے اندر غم اور صدمے سے سینہ بھرا ہوگا، الفاظ ہی نہ نکلتے ہوں گے. لیکن اس غم کے پہاڑ اسے اللہ کے لیے برداشت کیے خلیل اللہ نے، تبھی تو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. سینہ بھرا ہوگا غم اور صدمے سے، زبان سے لفظ نہیں نکلا، بھائی اتنا کا نام. اس معصوم بچوں کو بے آب ہو گیا جنگل میں چھوڑ دیا. جب یہ کہا وہ حاجرہ بھی اللہ کی بندی، کمال کی اللہ کی عاشق تھی، فوراً رک گئی، ایک قدم آگے نہیں بڑھا. اے ابراہیم اگر تیرے رب نے حکم دیا کہ ہمیں جنگل میں چھوڑ دے تو پھر رب کعبہ کی قسم ہے میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا. میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، رب ضائع نہیں کرتا. پھر پرواہ نہیں ہے، تیرے رب نے حکم دیا، پھر پرواہ نہیں. کیا عورتیں تھیں اس وقت، تبھی تو ان کے بطن سے اسماعیل پیدا ہوتے تھے. کیا ایمان کا جذبہ ان لوگوں کا، ایسے خدا جیسے ان کو نظر آتا ہے. ایک قدم آگے میں رک گئی. یہ اگلا سوال نہیں کیا کیوں، رب نے کیوں حکم دیا ہے، میں کمزور عورت، معصوم بچہ، بے آب ہو گیا جنگل، رب نے کیوں کہا. آج کی عورت تو یہ پکڑ کے 10 سوال کر دیتی ہے، اجی یہ کیوں ہوا. میاں کہتا ہے میں اللہ کے راستے میں، ہمیں کون سنبھالے گا، بچوں کا کیا ہوگا، وہ 100 سوال. ایمان کی کمزوریاں ہیں، رب کو پہچانا نہیں ہے. وہی حاجرہ تمہاری دادی اور پردادی ہے، وہی تمہاری روحانی ماں ہے،
اس کا عمل دیکھو، اس نے ایک قدم آگے وہیں رک گئی۔ جب یہ سنا تیرے رب نے تجھے حکم دیا کہ ہمیں یہاں جنگل میں چھوڑ دے، پھر ہمیں کوئی ڈر نہیں، ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ وہ معصوم بچہ ہے۔ اسی معصوم 2-3 دن کا کھانا ختم ہوا، توشہ ختم ہوا، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے بے قرار دوڑ رہی ہیں، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے بے قرار دوڑ رہی ہیں، صفا مروہ کے اندر دوڑ رہی ہیں، اور صفا مروہ کی پہاڑیوں میں دوڑنا عبادت بنا دیا۔ صفا پہ چڑھ کے دیکھتی ہیں کہ بچہ خیریت سے تو ہے، تاکہ کوئی انسان نظر آئے، پھر مروہ کی طرف دوڑتی ہے تو ڈھلوان ہے، بچہ نظر نہیں آتا، گھبرا کے پھر چڑھتی، بچے کو دیکھتی خیریت سے تو ہے، بار بار چکر کاٹ رہی ہیں، کوئی انسان کا نظر آ جائے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، معصوم بچوں کو پانی پی، خود پانی پیو، دودھ تو اترے چھاتیوں میں، بے چین دوڑ رہی ہیں۔ 7 چکر کاٹے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس اللہ کی بندی کے دوڑ عبادت بنا دیا، پوری کی عبادت۔ کیسی مومنہ تھی، اس کا یہ دوڑنا اللہ نے عبادت بنا دیا۔ صفا مروہ میں عاشقان خدا آج دوڑتے ہیں، ادھر بچہ بے قرار ہو کر ایڑیاں مار کے چیخ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، بس قرار ہو کر ایڑیاں مار کے چیخ رہا ہے پیاس کی وجہ سے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا، جبریل کا جبریل جاؤ، جہاں پر میرے اس معصوم پیغمبر کی ایڑیاں لگی ہیں اس جگہ پر مار، وہاں سے زمزم کا کنواں پھوٹے گا۔ معصوم بچے کی اس ایڑیوں سے زمزم کا پینا عبادت بن گیا۔ اس معصوم بچے کی وجہ سے ہاجرہ دوڑی تو اس کا دوڑنا عبادت بن گیا۔ معصوم بچے نے جس جگہ ایڑیاں ماری وہاں کا پانی پینا عبادت بن گیا۔ ساری داستان عشق حج کی ایک معصوم بچے کے گرد دوڑتی ہے۔ یہ وہ اسماعیل ہے۔ جب پانی پھیلا ہے، نکلنا شروع ہوا تو پرندے آنا شروع ہو گیا کہ پانی کی فضا ہے۔ اب دیکھا حاجرہ نے کہ ہیں پرندے کیوں آ رہے ہیں؟ پرندے تو وہیں آتے ہیں جہاں پانی ہوتا ہے۔ جلدی سے نیچے آ کے دیکھا تو وہاں پانی جو پھوٹ رہا ہے، جلدی سے بند باندھا، پانی جو پھوٹ رہا ہے، جلدی سے بند باندھا، اور اپنی عبرانی زبان میں کہا زمزم زمزم زمزم، ٹھہر جا، رک جا، زمزم کو مانا رک جا۔ اس کو بند باندھ کے روک رہی پانی کو اور فرماری زمزم زمزم زمزم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر حاجرہ اس پانی کو نہ روکتی پورے عالم کے اندر پانی پھیل جاتا، اتنا پانی نکلتا۔ چنانچہ آج بھی آپ دیکھتے ہو پانی نکلتا چلا آ رہا ہے، دنیا پی کے نحال ہو گئی ہے، لیکن پانی ختم ہونے کا سوال نہیں۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جنت سے، اور یہ وہ پانی جس کو پینا عبادت بن گیا، اور نبی نے فرمایا جو اس پانی کو پی کے دعا کرے گا، جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولی بھر دے گا۔ یہ وہ پانی ہے جس کے پینے پر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس جسم کے اندر زمزم کا پانی چلا گیا فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی۔ یہ وہ پانی کا پینا۔ اب ظاہر ہے یہ بچہ بڑا ہونے لگا، پھر وہاں پہ لمبی تفصیل، پھر قبائل آ کر آباد ہو گئے۔ اب یہ بچہ تقریباً 7 سال کا ہوا ہے۔ اب 7-8 سال کی عمر کیسی بالی عمر ہوتی ہے، اس میں بچہ کتنا پیارا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی عمر ہوتی ہے کہ باپ کے ساتھ چلنے لگ جاتا ہے۔ جس میں قرآن فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ابا کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا، چلنے کے قابل ہوتا، باپ کو پیارا لگتا ہے، باپ انگلی پکڑ کے اس کو لے کے نکلتا ہے، کبھی سودا لینے جا رہا ہے، کبھی مہمانوں کے پاس بیٹھا ہے، کبھی کسی ملنے جا رہا ہے، کبھی تفریح کے لیے چھوٹے معصوم بچے کو، اور اس عمر کا بچہ کبھی تفریح کے لیے چھوٹے معصوم بچے کو، اور اس عمر کا بچہ چھوٹا سا مشیر بھی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے مشورے بھی ابا کو دیتا ہے۔ اس عمر میں تو پیار اس بچپن سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عین اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ بیٹے کو میرے نام پر ذبح کر دو۔ دیکھو کیسی بڑی آزمائش۔ پہلے وہ آزمائش حضرت سارہ کے پاس پہلی بیوی، اور ملک شام سے آتے ہیں تو براق کے ذریعے سے وہاں سوار ہوتے ہیں، صبح کو چلتے دوپہر میں براق پہنچ جاتا ہے، اور دوپہر وہاں گزارتے ہیں قیلولہ کرنے کے بعد، اب وہاں سے چلتے شام کو ملک شام میں واپس پہنچ جاتے ہیں۔ یہ روٹین ہے ان کی۔ اور یہ معصوم بچہ یہاں، اب یہ 7-8 سال کا ہوا تو آج کی رات جو یہ آج 8 ذی الحجہ ہے، یہ جو رات گزری ہے، اس رات کو خواب دیکھتے ہیں۔ خواب دیکھا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کر رہے ہیں۔
ذبح کر. صبح اٹھے تو بڑے حیران سوچ میں پڑ گئے یہ کیسا خواب دیکھا میں نے, یہ کہ یہ رحمانی خواب ہے, یہ شیطانی خواب ہے. اس لیے یوم ترویہ کا معنی سوچ کا دن. آج سارے دن وہ سوچ میں رہے, اسی سوچ میں رہے کہ یار یہ کیا خواب دیکھا ہے. اور پیغمبر کا خواب تو سچ وہی ہوتا ہے. کہیں اگر وہی کے درجے کا خواب ہے تو مجھے عمل بھی کرنا ہے, لیکن اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ خواب رحمانی ہے یا شیطانی ہے. بچوں کو کون ذبح کرتا ہے, اور اللہ مجھے بچے کے ذبح کرنے کا حکم دے گا. اسی سوچ میں سارا دن گزرا. اس لیے آج کے دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ حجاج کرام اس یوم کیوں کہ اس عاشق خدا ابراہیم خلیل اللہ صلوٰت والسلام کے حج کا منسک شروع ہو گیا ہے. پہلے عمرے کرتے رہے, طواف کرتے رہے. اب یہ 8 ذی الحجہ جو ہے, آج سویرے کو نکل گئے مینا کی طرف. یہ سوچ کا دن ہے. سارا دن سوچ میں گزر گئی. رات کو پھر سوئے. جب رات کو سوئے پھر ذبح کر رہے ہیں. صبح اٹھے تو پہچان گئے کہ اوہو یہ تو رحمانی خواب ہے, شیطانی خواب نہیں ہے. اس لیے اس دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں. عرفہ کہتے ہیں پہچان کا دن. یوم عرفہ پہچان کا دن. اللہ نے وہ معرفت اور پہچان اس دن کو عطا کر دی کہ یہ رحمانی خواب ہے, شیطانی نہیں ہے. جب رحمانی ہے تو بس جو تجھے دکھائے گا اس پہ عمل کر. تو 9 ذی الحجہ یہ یوم عرفہ, یہ معرفت و پہچان کا دن ان کو نصیب ہو گیا. بھائی یہ دن گزرا ہے. اگلی رات ہے یہ یوم النحر. یہ یوم نحر کی رات تھی. اب اگلے دن یوم نحر جو دیکھا تھا یہ یوم نحر کی رات تھی. اب اگلے دن یوم نحر جو دیکھا تھا یعنی ذبح کرنا. نحر کہتے ذبح کرنے کو, لہذا ذبح کرنے کے لیے بچے کی انگلی پکڑ کے چل پڑے. پلٹ کے پوچھا نہیں کہ رب ذوالجلال میں کیوں ذبح کروں, خیریت تو ہے. آپ نے اتنی عمر کے بعد یہ تحفہ دیا ہے. اب آپ تحفہ واپس لینے کیوں؟ مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی, کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں. اگلا سوال نہیں. عاشق ہیں, ہمارے جیسے نہیں ہیں پلٹ کے 100 سوال شروع کر دیتے. نہیں, عاشقوں کا کام بس عشق و مستی میں قربان ہو جاتا. پلٹ کے پوچھا نہیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالی وحی نازل نہیں فرمائی کہ سیدھی وحی نازل فرماتے کہ ذبح کرو, تو پھر تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ذبح کرنا ہی کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی عاشق کا امتحان لے رہے. اس انداز سے حکم فرمایا کہ عاشق کے پاس دوسرا راستہ بھی ہو, پتہ چلے عاشقوں میں سے یا فاسقوں میں سے ہے. یہ اٹھ کے یہ نہیں سوچا یار خواب ہے. بھائی خواب کا کیا ہے؟ اگر اللہ کو ذبح کرانا ہوتا تو صاف صاف وحی نازل فرماتے مجھے. جب اللہ نے ڈائریکٹ وحی نازل نہیں کی, اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو ذبح کروانا مقصود نہیں. باقی خواب ایسے آگے ہوگا. نہیں, یہ میں اور آپ تو ایسی تعویلیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے خواب میں آ کے کہہ دیا کہ یا داڑھی رکھ لو. یہ مجھ سے خواب ہے نا, یہ حقیقت تو نہیں ہے. خواب ہے. خواب تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. پھر ہم جیسوں کو کہاں رسول اللہ خواب میں آئیں گے جی؟ بہت خوب بھائی, جب آپ نے ان کو اپنا رسول مان, بس یہ بچنے کے ڈھکوسلا جی. نہیں دیکھیں, اچھا دعا کریں جی, بس فیملی میں مانتے نہیں, بیوی ناراض ہوتی ہے, ذرا آپ دعا کریں انشاءاللہ. بس یہاں دعا, اور روٹی نے بیٹھتے وقت دعا نہیں کرا, مجھ سے دعا کرے روٹی کھانے لگاؤں, کھا لوں. کیا فرمایا کہ نہیں, جب اللہ نے کہہ دیا ذبح کرے اور رحمانی خواب ہے, بات ختم ہوگی. پلٹ کے پوچھا نہیں. اور یوم نحر جیسے آیا بچے کو انگلی پکڑے چل پڑے. کہا کہ بیٹا چلو جنگل میں چلتے ہیں, لکڑیاں وکڑیاں جمع کرنی ہیں, کوئی قربانی شربانی کریں گے. بچے ہیں کوئی قربانی شربانی کریں گے. بچے نے کہا چلو. گھر میں بھی حاجروں کو کہہ دیا ہم ذرا کچھ لکڑیاں وکڑی جمع کرنے جا رہے ہیں. چل پڑے. اب یہ یوم نحر ہے, ذبح کا دن ہے. اسماعیل کو لے کے چلے جا رہے ہیں. اب ادھر ابلیس ایکٹیو ہو گیا کہ اوہو یہ تو عاشقان خدا کا ایسا نظارہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اگر یہ عاشقان خدا کا یہ نظارہ کامیاب ہو گیا تو کہیں پھر میرا تو کچھ ککھ نہیں رہے گا. کہتا نا ککھ کنڈا نہیں رہنا میرا. پھر تو ابلیس سے سوچا, وہ ہاجرہ عورت ہے, عورت ذات ہے, بچے سے دل لگا ہوتا ہے, ممتا سے مجبور ہو جاتی تو وہ ٹریپ میں آ سکتی ہیں. پیچھے ہاجرہ کے پاس پہنچا. ایک بوڑھا مرد بزرگ بن کے آیا, کہا کہ بی بی ابراہیم کہاں ہے؟
کہا کہ وہ اسماعیل کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں چگ رہے ہیں. کہا کہ نہیں، تو اللہ کی بندی تجھے پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو اسماعیل کو ذبح کرنے گیا ہے، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے گیا ہے. کہا نہیں، وہ تو اتنا پیار کرتے ہیں، ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ دل کا سرور ہے، وہ کیوں ذبح کریں گے؟ نہیں، وہ ذبح کرنے گیا ہے، وہ اس نے کہ کریں گے؟ نہیں، وہ ذبح کرنے گیا ہے، وہ اس نے کہ خواب واب دیکھ لیا اور وہ کہتا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں ذبح کروں، لہذا ذبح کرنے چل پڑا. جلدی سے پکڑو، پہنچو. ارے عورتوں کا ہائے ویلا سے تو مرد بہت سی چیزیں گیو اپ کر جاتا کہ یار مصیبت ہوگی، چل چھوڑو دفع کرو. یہ ہائے ویلا گیو اپ کر جاتا کہ یار مصیبت ہوگی، چل چھوڑو دفع کرو. یہ ہائے ویلا کرے گی تو بڑا اچھا موقع ہے. اللہ کو وہ بھی تو حاجرہ تھی، وہ تو اللہ کی رحمت کے نظارے دیکھ چکی تھی کہ اس بچپن میں جب بے آب ہو گیا، جنگل کے اندر چھوڑ کے گئے تھے تو میرے رب نے مجھے چھوڑا نہیں، اور آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا رب مجھ پہ ظلم کرے گا؟ کہا کہ اچھا، اگر اس کے رب نے حکم دیا ہے تو پھر رب کے حکم کو پورا کرنا مقدم ہے، پھر میں اپنے رب کے حکم پر قربان ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. حیران ہو گیا. ابلیس نے کہا ہے یہ عورت ذات، چلو اب بچے کو ٹریپ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے بچہ گھبرا جائے، ذبح کرنے، کاٹنے، خون، چھری، ان چیزوں کی باتیں، بچہ گھبرا گیا. جلدی سے مینا پہنچا. اب وہ آگے کے چل رہے ابراہیم، پیچھے اسماعیل چل رہے ہیں. جلدی سے بچے سے کہا کہاں چلے پتہ ہے؟ کہا کہ ابا نے کہا کہ جنگل میں لکڑیاں. کہاں چلے پتہ ہے؟ کہا کہ ابا نے کہا کہ جنگل میں لکڑیاں وکڑیاں چگنی ہیں. نہیں، یہ ابا تجھے ذبح کرے گا، گلا کاٹے گا تیرا. کہتے کیوں؟ یہ ابا تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، میرا گلا کیوں کاٹے گا؟ نہیں، یہ اس کو اصل میں کوئی خواب آ گیا ہے، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کے گلا کاٹوں، تجھے ذبح کروں. اللہ، وہ بھی اسماعیل ذبیح اللہ تھا، اس کے اندر بھی نور محمدی بول رہا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایک اسماعیل کے بطن سے ایک پیغمبر پیدا ہو جو سارے پیغمبروں پر چھا گیا. اسحاق اسماعیل دو بھائی ہیں، اسحاق کی نسل میں ہزاروں پیغمبر پیدا ہوئے. اسماعیل کے وہ نطفے سے، سلب سے ایک پیغمبر پیدا ہوا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے پیغمبروں پر چھا گیا، سارے پیغمبروں کا امام بن گیا. وہ نور محمدی اسماعیل کے ماتھے میں چمک رہا ہے. اسماعیل نے کہا کہ اچھا، اگر میرے ابا کو میرے ربا نے حکم دیا ہے تو پھر میں اپنے ربا کے حکم پر قربان ہوں، میں ذبح ہونے کے تیار ہوں، مجھے کوئی شکایت نہیں. حیران ہو گیا. ابلیس نے کہا ہے یہ کیسا خاندان نبوت ہے، یہ کیسے عاشقان خود، وہ اللہ پہ قربان ہوتا ہے. بیٹے کو دیکھو، وہ اللہ پہ قربان، پورا خاندان ہی خدا پر ایسا عشق و مستی کا عاشق ہے. سبحان اللہ. حیران ہو گیا. اب اس سوچا کہ اب آخری آپشن تو ابا کا رہ گیا ہے. اس بوڑھے باپ کو کہو، بوڑھا باپ ہے، کمزور دل ہے، معصوم بچے کی محبت کا کہیں پدری محبت کا آیا. ہاں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں چلے؟ کہا کہ بس ذرا مجھے کچھ کام ہے یہ غاروں پہاڑوں میں. کام ہے؟ مجھے پتا کیا کام ہے. خواب دیکھ لیا نا تجھے رات کو، اور شیطان نے آ کے خواب میں تجھے کہہ دیا کہ بچہ اللہ کے نام پہ ذبح کرو، وہ شیطان کے خواب پہ عمل کرنے لگے ہو. اب جب یہ بات کہی تو حضرت ابراہیم تو پہچان چکے تھے، تو اللہ کی طرف سے رحمانی خواب ہے، شیطانی خواب ہی نہیں ہے، وہ تو رب کا حکم ہے. اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ وہ شیطانی خواب تو نے دیکھا تھا، ایسا ہوا، تو سمجھ گیا کہ یہ خود بھی ابلیس ہے، سمجھ گیا کہ یہ خود بھی ابلیس ہے، یہ ابلیس ہے، مجھے وسوسہ ڈال رہا ہے. کہا کہ بدبخت دفع ہو، میں تجھے پہچان کو تو ابلیس، تو مجھے اللہ کے امر سے روکنے آیا. جلدی سے آپ نے 7 کنکریاں اٹھائیں، ایک ایک کر کنکریاں ماری، اس کو وہاں سے دفع کیا. ایک مقام جس کو کہتے ہیں ایک شیطان پر کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس معصوم بچے کی کیوں جان لیتے ہو؟ خام کا شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، تم ذبح کرنے چل پڑے. کوئی اللہ کا حکم نہیں، اللہ اتنا ظالم نہیں ہے کہ وہ بچوں کی گردن کٹوائے گا. انہوں نے پھر کنکر اٹھایا، اس کو ماری، دفع دور ہو. لا حول ولا قوت الا باللہ. معلوم میرے رب کا حکم ہے. پھر تیسری مرتبہ اس سے وسوسہ ڈالا، لیکن اس کے بعد یہ خواب و خاص رو کے دوڑا اور کہا کہ اب قیامت تک
اب قیامت تک اس کی نسل کو میں گمراہ نہیں کر سکتا، جس کے اندر ماں وہ بھی خدا کے نام پہ قربان ہونے کو بیٹھی ہے، جہاں معصوم بچہ اللہ کے نام پہ قربان ہونے کو بیٹھا ہے، کہاں بوڑھا باپ بھی قربان ہونے کو بیٹھا ہے، اب اس کی ذریت اور نسل جو قربان ہونے کو بیٹھا ہے، کہاں بوڑھا باپ بھی قربان ہونے کو بیٹھا ہے، اب اس کی ذریت اور نسل جو قیامت تک کی آئے گی، ابلیس اب اپنے آپ کو کہتا ہے کہ اب میں اس خاندان کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ وہ ظاہر ہے کہ انہی کے بطن میں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں، پھر پوری کائنات کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ پھر انہی کے بطن میں سے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء تشریف لائے ہیں، پھر پوری کائنات کے اندر اجالا ہی اجالا ہو گیا اور گمراہی اور شرک کے اندھیرے چھٹ گئے۔ لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، لاکھ ستارے ہر طرف، آفتاب دشت و نگر سحر سحر، لاکھوں پیغمبر آئے، 1,24,000 جو ہے وہ 24,000 کا وہ پیغمبر آتے رہے، ہر پیغمبر آتا رہا، وہ ستاروں کی طرح ٹمٹماتا رہا، اندھیرا چھٹا نہیں ہے، وہ ضلال اور گمراہی کی جو راتیں اندھیری وہ قائم رہیں، لیکن جب ایک طلوع آفتاب اندر روشنی ہو گئی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، ایک طلوع آفتاب دشت و نگر سحر سحر۔ یہی نور محمدی اسماعیل ذبیح اللہ کے اندر بول رہا تھا۔ اب اس کے بعد اپنے مقام پر پہنچے ہیں، ذبح کی تیاری شروع ہو گئی۔ اسماعیل ذبیح اللہ ننا منا مشیر کیا کہتا ہے، ابا جان آپ میرے رسی سے میرے ہاتھ پیر اچھی طرح کس کے باندھ لیجئے گا، کہیں میں تڑپوں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور پھر مجھے بھی تکلیف ہو، اور اس کی وجہ سے میں اللہ کے امر کو ہم پورا نہ کر پائے، اچھی طرح باندھ لیجئے گا اور اپنے کپڑے مجھ سے اچھی طرح سمیٹ لیجئے گا، اس لیے کہ جب آپ ذبح کریں گے میرے خون کے چھینٹے اچھلیں گے تو کہیں آپ کے کپڑوں پر لگیں گے تو میری ماں اس خون کو دیکھ کر کہیں گھبرا نہ جائے، اور اگر آپ چاہیں تو میرا ہو سکتا ہے میری ماں میرے کرتے کو دیکھ کر تسلی پکڑ لے، اس کو اطمینان ہوگا، اس کو خوشی ہوگی۔ آپ ذبح کی تیاری کریں۔ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام بھی چلتے چلتے پوچھ رہے ہیں، کہا کہ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے میرے بچے نام انی اذبحک، اے میرے بچے میں نے خواب دیکھا ہے انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے، تو کیا سو کہتا ہے، کیا فرمایا، قالا یا ابتی فعل ما تؤمر، ابا جی فوراً عمل کیجئے جو حق وہ حکم، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، میں کوئی شکایت نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب جناب لٹا دیا، رسی سے باندھ دیا، اب چھری دی اور کہا بچے نے کہا کہ ابا جان آپ میرا چہرہ زمین کی طرف کر دیجئے، اس لیے کہ آپ معصوم چہرہ دیکھ کے ذبح کریں گے تو کہیں ہوش میں آ جائے اور اللہ کا امر پورا نہ کر سکے۔ ان کو الٹا کر دیا، چہرہ نیچے کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پہلو کی طرف کر دیا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ اب بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ذبح کر رہے بار بار ذبح نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ چھری اللہ کے امر کے بغیر تو اللہ نے چھری کو کہہ دیا خبردار ایک بال بیکا بھی ہوا میرے اسماعیل کا، یہ تو ہم صرف ابراہیم کے عشق و مستی کو آزما رہے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک جو پیتل کی ایک جو وہ پتھری وہ گردن کے اوپر آ گئی، اس کے اوپر وہ چھری لگے جا رہی ہے اور آپ کو کچھ بھی، گردن کے اوپر آ گئی، اس کے اوپر وہ چھری لگے جا رہی ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بار بار وہ اس کو پتھر پہ تیز بھی کرتے، پھر ذبح کرتے، یہاں تک کہ تنگ آ کے چھری کو پھینکا، غصے سے پھینکا، تو کاٹتی کیوں نہیں؟ چھری بولی ابراہیم میں تیری مانوں یا تیرے رب کی مانوں؟ تو چاہتا ہے کہ میں کاٹوں، تیرا رب چاہتا ہے میں نہ کاٹوں، میں تیرے رب کی سنوں یا تیری سنوں؟ ابراہیم سمجھ گئے کہ میرا رب نہیں چاہتا کہ اسماعیل کی گردن کٹے، بار بار ذبح، بس اسی کیفیت میں تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسماعیل کی جگہ پر جنت سے دمبا بھیج دیا، اور یہ وہ دمبا جو حابیل نے صدقہ کیا تھا، حابیل نے، وہ جنت کے اندر پلتا رہا، موٹا چنگا تگڑا ہو گیا، وہ جنت سے دمبا آ گیا، اور آپ نے آنکھیں بند کی ہیں اور بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر رہے ہیں، ذبح کر تو ذبح ہو گیا۔ اب یہ اپنے ذام میں سمجھ رہے ہیں ذبح کر تو ذبح ہو گیا، اب یہ اپنے ذام میں سمجھ رہے ہیں کہ اسماعیل ذبح ہو گیا۔
جب گرد ذبح ہو گئی، بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس وقت تکبیرات تشریق پڑھی. کیا پڑھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ابراہیم نے پڑھا. اسماعیل نے پڑھا، یہ ابراہیم نے پڑھا. اسماعیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ادھر سے جبرائیل فوراً دمبا لے کے آئے، انہوں نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد، دمبا رکھ دیا اور ذبح ہو گیا. اب انہوں نے جب آنکھ کھولی تو دمبا ذبح ہوا ہے، ادھر دیکھا تو پتھر کے اوپر اسماعیل بھائی، اللہ کے امر کو ہم نے پورا کر دیا. تو بھی کامران ہو گیا، میں بھی کامران ہو گیا، میں نے بھی سجد دی انشاءاللہ من الصابرین کا مظاہرہ کر دیا، صبر کیا، کیونکہ اندر نور محمدی کی اطاعت بول رہی تھی. وہ دمبا. تو اس لیے یہ تکبیرات تشریق اتنی مبارک ہیں کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ان کا پڑھنا واجب قرار دے دیا. تو گویا کہ اس بچے کی وجہ سے جو کچھ عمل میں آیا، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے اس کو عبادت بنا دیا. تو یہ تکبیرات بھی بچے کی وجہ سے عمل میں آئیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے امت کے لیے اس کی عبادت بنا دیا. چانچہ 9 ذی الحجہ کی فجر یعنی کل یوم عرفہ یہ سیٹرڈے کی فجر سے اب یہ پڑھنا شروع کرنا ہے. جیسے فرض نماز کا سلام آپ پھیریں، اس کے بعد بلند آواز سے ایک مرتبہ کہنا واجب ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ وہ داستان عشق اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ابراہیم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اسماعیل لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اور جبرائیل اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ کی تعریف پوری ہو چکی ہے، دمبا ذبح ہو گیا. اور یہ بدھ 13 ذی الحجہ آواز سے ایک مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے. اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی، آہستہ آواز سے 1 مرتبہ پڑھنا واجب اور 3 مرتبہ پڑھنا سنت. جماعت سے نماز پڑھیں تب بھی آپ کو بلند آواز سے پڑھنی ہے، اکیلے نماز پڑھیں تب بھی بلند آواز سے آپ کو پڑھنا ہے. لیکن لوگ غلطی کرتے اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آہستہ سے پڑھ لیتے. نہیں، بلند آواز سے پڑھیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، بلند آواز سے پڑھیں. اور پھر یہ عید الاضحیٰ ہے، جب گھر سے چلیں تو یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں. عید الفطر میں آہستہ آواز سے پڑھتے تھے، اونچی آواز سے پڑھتے ہوئے آئیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور پھر عید پڑھ کے واپس جائے، راستہ بدل کے دوسرے راستے سے جائے، ایک راستے سے آنا دوسرے سے جانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سنت قرار دے دیا ہمارے لیے ہیں. اور جب ہم ہر راستے سے ہو کر جاتے ہیں تو ہر طرف ملائکہ میں بشارتیں دیتے ہیں ہماری بخش کہ تمہیں بخش دیا گیا. تو یہ وہ داستان عشق و وفا ہے. اور دیکھو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ذبح نہیں کر سکے، ذبح نہیں کیا، جبکہ ذبح کرنے کا عمل کرنا تھا، یہ عمل پورا نہیں کیا. جبکہ ذبح کرنے کا عمل کرنا تھا، یہ عمل پورا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا. مطلب جو تو نے خواب دیکھا کہ ہم نے ذبح کر دیا، تو نے خواب سچا کر دیا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکیوں کرنے والے کو اسی طرح اجر دیتے ہیں. عمل نہیں ہوا اجر ملے. لیکن سچی نیت کے ساتھ جب آپ عمل کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر عمل بھی اجر عطا کر دیتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.